السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ واقعہ ہے ہجرت مدینہ کا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ حق کی باطل پر جیت اور ایک نئی اسلامی ریاست کی قیام کی داستان ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں قدم قدم پر ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اللہ پر بھروسے کی مثالیں ملتی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، شروع ہوتا ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا تو کفار مکہ نے ذرا النہدہ میں ایک بڑی میٹنگ بلائی۔ ان کا ارادہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے پہلے ہی مطلع کر دیا اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی، میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں ہیں، تم میرے بسترے پر لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، ایک طرف دشمن جان لینے کے لیے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کی امانتوں کی واپسی کی فکر کر رہا ہے۔ دوسرے حصے گھر سے روانگی اور معجزہ رات کے وقت تھا۔ کفار نے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کے ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں اور وہ مٹی کفار کی طرف پھینک دی۔ اللہ کے حکم سے ان سب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جہاں سے آپ دونوں نے مدینہ کی طرف سفر کیا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے غار ثور میں پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار میں داخل ہو کر اسے صاف کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے۔ کفار پیچھا کرتے ہوئے غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے حوصلہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا، غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے، جسے دیکھ کر کفار واپس چلے گئے۔ کفار نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں سراقہ بن مالک نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا اس کو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے معافی مانگی، پھر دوبارہ کوشش کی تو پھر دھس گئے۔ تب اس یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا اور ایک عظیم پیشن گوئی کی کہ سراقہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب تم ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنو گے، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سچ ثابت ہوا۔ 5واں حصہ مدینہ میں استقبال۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی کے قریب پہنچے۔ مدینہ کی لوگ کئی دنوں سے شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو چھوٹے بچے اور بچیاں
طلع البدر علینا پڑھنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے اللہ کا حکم ہے، جہاں یہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور یوں مدینہ میں اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد پڑی۔ دوستو، ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید اسلامی ویڈیو بناؤں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور یافت عطا فرمائے۔